بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب قومیں تباہ ہوتی ہیں یا زوال پذیر ہوتی ہیں تو جو مین اس کا سبب ہے، اس میں سے ایک جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، یہ ایک بہت بڑا قوموں کی تباہی میں سبب ہے۔ بدقسمتی کہ ہم جو ایک مضبوط قوم ہیں، ہماری سیاسی، مذہبی یا عامت الناس میں جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ اس بات کا بعض اوقات خیال نہیں کرتی کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا پاکستان کو، اس قوم کو، خود ان کو، ان کی جماعت کو کیا نقصان ہوگا۔ ہمارے سابق وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب، یہ ان کی پرانی عادت ہے، لیکن دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان کو بلا شبہ ان کی ایک بڑی پارٹی ہے، ان سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں، ان کی فالوورز بھی ہیں، وہ بات کرنے سے پہلے تحقیق کا جو معاملہ ہے اس کی طرف ہمیشہ ان کی کمزوری نظر آتی ہے۔ گزشتہ دنوں بھی انہوں نے کوئی ایک سیمینار میں جو گفتگو کی، اس میں کچھ ایسی باتیں کی کہ جن کی بعد میں تو اسے وضاحت کہوں گا، کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جن صاحب کے متعلق یہ بات کی گئی، انہوں نے، وہ ایک فوج کے ذمہ دار افسر رہے ہیں، بریگیڈیئر رانجھا صاحب، انہوں نے ذرائع ابلاغ پہ آ کے جو کہا ہے، اس کے بعد تو یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ خان صاحب بھی ان کے اس مطالبے کی حمایت کریں اور ایک کمیشن بنے جو یہ تحقیق کرے کہ کیا واقعی جو خان صاحب کا دعویٰ تھا وہ درست تھا، یا وہ سنی سنائی باتوں پہ، جس طرح وہ نجم سیٹھی صاحب والے پنچر کی بات تھی ویسا ہی تھا۔ آپ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو تحقیق کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے، تہمت لگاتے ہیں، خیال نہیں کرتے، نام بگاڑتے ہیں، خیال نہیں کرتے۔ میں اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے بریگیڈیئر رانجھا صاحب کے واقعے کی مثال دی، وہ اس لیے دی کہ ایک فوج میں ریٹائرڈ افسر جو کہ بہت دیانتداری سے اپنی زندگی گزارتا ہے، آپ سنی سنائی باتوں پہ اس پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، اور اب وہ میدان میں ہے، کھڑا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے، اور ایک شور ہے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، تو جو پراپر فورم ہیں ان پہ کیوں نہیں جایا جاتا؟ آپ عدلیہ، ہماری عدالت ہے، وہاں سے آپ کو ریلیف ملتے ہیں، بہت ساری خواہشات اور بہت ساری ممکن ہے رائے کے برخلاف یہ کہا جا سکتا ہے
کہ بہت بڑے بڑے ریلیف بھی عدالتوں نے سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو دیے ہیں، تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں تاکہ کلیئر ہو جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس یہ کیمرہ ہے، آپ کے پاس مائک ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ جو چاہیں گے کہیں گے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کے پاس شواہد ہیں کہ بریگیڈیئر رانجھا صاحب کسی دھاندلی میں یا ان کے خلاف اپنی سروس کے دوران سیاسی عمل میں شریک رہے ہیں، تو اب جو بات کہی ہے بریگیڈیئر رانجھا صاحب نے، اس پر خان صاحب جو ہیں ان کو رسپانس کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور تہمت اور الزام تراشی اور ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے قربانی اور حج۔ پہلے قربانی کی بات کرتے ہیں۔ قربانی صاحب نصاب کے اوپر جو ہے لازم ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ 1 سال کے بعد فرض جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ قربانی جو ہے، اگر آپ کے پاس رات کو اتنے پیسے آ گئے کہ جو آپ صاحب نصاب بن گئے، تو صبح آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہہ دیجئے میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری تجارت، میرا چلنا، میرا پھرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں، نیت، پہلے اپنی نیت خالص کر لیں۔ یہ جو ہمارے ہاں روایت پڑ گئی ہے کہ قربانی کا جانور لو پھر فیس بک پہ ڈال دو، پھر جناب اس کی پوری دنیا میں تشہیر کرو، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں زیور رکھتی ہیں اور وہ 7.5 تولے سے اوپر ہے، تو ان پر بھی ہے قربانی۔ اب چاہیے تو یہ کہ خاوند بیوی کو پیسے دے دے، ایک ہدیہ کر دے کہ یہ پیسے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تاکہ وہ اپنی قربانی اس سے کر لے۔ بھائی بہن کو دے دے، بیٹا ماں کو دے دے، باپ بیٹی کو دے دے۔ یہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس عورت کو جس کے پاس زیور ہے، اپنے اسباب سے یا اس زیور کو بیچ کے قربانی کرنی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، بیت اللہ کی تعمیر باپ بیٹے نے مل کر کی۔ بیابان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کی ماں ہے یعنی حضرت حاجرہ، اور حضرت اسماعیل
اور حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا بھی یہ کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اچھا جاؤ. اب بچے کو پیاس لگ رہی ہے, وہ رو رہا ہے, یہ بیابان ہے, یہاں پانی نہیں ہے. ماں بھاگ رہی ہے صفا مروہ کے درمیان. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر, کبھی ادھر سے ادھر. اب جب پہنچ جاتی ہے, ماں صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہی ہے, اتنے میں پانی کی جو دوست یہ جو چشمے ہوتے ہیں, کبھی ان پہ گئے ہو تو ان کی ایک پانی کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے. پانی کی آواز آتی ہے تو ماں دیکھتی ہے کہ کہاں پانی ہے. دیکھا کہ اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکل آیا ہے, اور ماں فوراً اس پانی کو روکنے کے لیے کہتی ہے زمزم. آج پوری دنیا وہ زمزم پی رہی ہے, لیکن زمزم ختم نہیں ہو رہا ہے. یہ خالی پانی نہیں ہے, اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, یہ غذا ہے. بچہ بڑا ہو گیا ہے, باپ کو حکم ملا بچے کو ذبح کر دو. باپ نے بیٹے سے کہا کہ یہ حکم آیا ہے اللہ کا. بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا کیا کر رہے ہیں, میں آپ کی اولاد ہوں, خوبصورت ہوں, پیارا سا ہوں, چھوٹا سا ہوں, مجھے ذبح کرنے جائیں گے. کہا خواب دیکھا, قد صدقت الرؤیا انا کذالک نصنع. خواب دیکھا آپ نے, حکم کر دیجئے. جس کا حکم ہے وہ کر دیجئے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی بات ہے, اور یہاں بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ. ابا جی کر گزریے, آپ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے والا پائیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. ابلیس آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو ابراہیم, خوبصورت اولاد ہے, بیٹا ہے, نہ کرو. اب جب حاجی جائیں گے کنکریاں ماریں گے. تو وہ جہاں ابلیس کو کنکریاں اپنے حاجیوں اس تصور سے مارنی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی, ان کی سنت ہے, وہاں جو ایک ہمارے اندر بھی ابلیس کے راستے کی طرف قوت ہے, جس کو وہ ہمیں جس طرف لے جاتا ہے, اپنے آپ کو اس پر بھی قابو کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے. اللہ نے دمبا بھیجا اور وہ ذبح ہو گیا. آج ہم اپنے نبی علیہ السلام کے حکم پر حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے, اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے, خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے قربانی. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کر کے اپنے فریج بھر لینے یہ بھی درست نہیں ہے. قربانی میں غرباء کو شریک کریں, اپنے ملازمین کو شریک کریں. آپ کے جن رشتہ داروں نے قربانی نہیں کی ان کے ہاں گوشت بھیجیں.
آپ کے جن محلے داروں نے قربانی نہیں کی ان کے ہاں گوشت بھیجے، اس بات کا احساس رکھیں۔ ناظرین، جب قربانی کی بات آ رہی ہے تو میں نے کل جمعے میں بھی کہا اور میں آپ سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کل ایک خبر پڑھی کہ ایک مزدور، عام آدمی، غریب آدمی، اپنے محلے کی دکان پر گیا اور دکان والے سے اس نے کہا کہ بھائی یہ ذرا مجھے ادھار سودا دے دو۔ پہلے بھی لیتا ہوگا، اس نے کہا بھائی اب تو نہیں میں دیتا۔ اس نے خود اور اپنی بیوی کو سپرے پلا دیا، یہ جو کوئی زہریلا۔ اور میرے عزیز سامعین و ناظرین، ہم ایک مشکل وقت میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں بھی قربانی دینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ملازمین کا خیال کریں، اپنے محلے داروں کا خیال کریں۔ کسی اس دکاندار کو، جس دکاندار کے بارے میں آپ کی رائے پختہ ہو کہ یہ غلط نہیں کرے گا، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ بھئی اگر کوئی ایسا مزدور، کوئی ایسا محلے کا غریب آدمی جو قرض پہ لے جاتا ہے تم سے چیزیں، وہ آ جائے تو اسے دے دو اور پیسے ہم سے لے لو۔ اس طرح کی کوئی ترتیب کریں۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اس رویے کو ہمیں اپنانا چاہیے جو ہم نہیں اپناتے۔ ناظرین، ماہ ذی الحج، انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت ہی محترم ہیں، اور اس کی راتیں والفجر ولیال عشر، مفسرین کی رائے ہے کہ یہ 10 ذی الحج تک کی راتیں، اس میں روزہ رکھنا تمام سال کے ایام میں جو روزہ رکھا جاتا ہے ماں سوائے رمضان کے سب سے افضل ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ محترم دن ہے تو اس میں دعائیں بھی قبول ہوں گی، تو ہم سب کو مل کر دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہم سب کو مل کر دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی کرنی چاہیے۔ دوا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا احساس کریں۔ ہم اگر میری دکان ہے میں اپنا منافع کم کر دوں، عید کیا آ رہی ہے، کپڑوں کی دکان ہے، یا میری جو ہے مسالہ جات کی دکان ہے، یا سبزی کی دکان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی بقر عید قریب آتی ہے تو یہ پیاز مہنگا ہو گیا، اس کو بڑھا دو، لہسن بڑھا دو، ادرک بڑھا دو، رمضان آتا ہے تو چینی بڑھا دو، اس طرح لیموں غائب کر دو، ٹماٹر غائب کر دو۔ خدا کے لیے یہ نہ کرو، ذخیرہ اندوزوں کے لیے بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں، اور جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ اپنا منافع تھوڑا کم کر لیں۔ مہنگائی ہے، اس سے کیسے نکلیں گے؟ ایک قوم بن کے اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو یہ بات کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، کہ اب تو شرم آتی ہے کہیں جائیں اور کہیں کہ وہ سمجھتے ہیں دوبارہ مانگنے آ گئے، پھر مانگنے آ گئے، پھر مانگنے آ گئے۔ ہمارے ملک کے وسائل بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت کم ہیں، لیکن ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس طرف توجہ ہمیں دینی ہے۔ ٹیکس چوری کی بجائے رشوت دے رہے، رشوت دیں گے حرام ہو گیا۔ حلال کاروبار کر رہے ہو، رشوت دے کے اس کو حرام کر لیتے ہیں، اس کی بجائے ٹیکس دے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ تاجروں کے لیے، بزنس مینوں کے لیے، دکانداروں کے لیے، عامت الناس کے لیے سہولتیں پیدا کرے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل مرحلے میں ہیں، مشکل حالات میں ہیں، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ قربانی ہم بھی دیں۔ آپ دیکھیں ہماری فوج نے جتنی بڑی قربانی دی ہے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے، کہ ہماری فوج کا اس وقت جو بجٹ ہے
وہ ہندوستان کا اس کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہے، 7 مرتبہ زیادہ ہے۔ ہم سے تو چھوٹے چھوٹے اسلامی ملکوں کا بجٹ زیادہ ہے، اور ہم عالم اسلام کی 8ویں قوت ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت قوم سوچنا ہوگا، اپنی انفرادی فکر اور سوچ سے باہر آنا ہوگا، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، تب ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمارے جو مصائب و مشکلات ہیں رب کریم انہیں ختم فرمائے، پاکستان میں امن ہو، استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، تاکہ پاکستان مضبوط ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔